آج کی عظیم الشان فقید المثال افکار رضا کانفرنس، جس میں ہندوستان کی مشاہیر شخصیتوں کی آمد اس عظیم الشان کانفرنس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ سرخمیدہ کیوں نہ ہوں گے اس جگہ چاند و سورج، سرخمیدہ کیوں نہ ہوں گے اس جگہ میر فضل اللہ کے شہزادے آئے خیر سے، میر فضل اللہ کے شہزادے آئے خیر سے۔ اور مسلک احمد رضا کیا ہے بتانے کے لیے، مسلک احمد رضا کیا ہے بتانے کے لیے حضرت سید غیاث تشریف لائے خیر سے، حضرت سید غیاث تشریف لائے خیر سے۔ مسند غوثیہ کے مسند نشین حضور سرکار میر فضل اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ قطب کالپی کے سجادہ نشین، وہ کالپی شریف کی میں نے تاریخ پڑھی ہے، حضور سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب تشریف لے جاتے تھے تو میر فضل اللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی چوکھٹ کو اپنی داڑھی سے صاف فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کے والد گرامی حضرت ضیاء ملت قطب زمانہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تھے تو اس زمانے میں ان کے والد گرامی نوجوان تھے اور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، مگر ان کے پایتانی کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ جب والد گرامی فرماتے تھے کہ مفتی اعظم حکم ہے یا آل رسول کا بیٹھ جاؤ، تو پایتانی ادب کے طور پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ چمن رسالت کے حسین گلے سرسبد ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے مسلک اعلی حضرت کیا ہے، کس کا ساتھ دو کس کا ساتھ نہ دو، یہ حقیقی معنوں میں صحیح معنوں میں بتائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غیاث ملت۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم مامن بے سرو ساما مدد قبل اے دی مدد کعبہ اے امام مدد مگدا ایم تو سلطان زمانہ ہستی ہست دارم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات وسی بحق سید عثمان حرم مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نار اے یا غوث اعظم میزنم زمزشا میر محمد قطب عالم میزنم اور قادریم نار اے یا غوث اعظم میزنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس میں عرض گزار کرنے سے قبل ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والی ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، رحمت عالم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آقا جن کے صدقے میں ہمیں قرآن مقدسہ جیسی دولت ملی ہے، وہی قرآن جو ہمیں ہدایت کا راستہ دے رہا ہے، وہی قرآن جو ہمیں بزرگان دین کے آستانوں میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے پیارے مسلمانوں، ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت منبر نور پر وہ ذات جلوہ فرما ہے جس ذات پر آپ ہی فخر نہیں کرتے بلکہ یہ فقیر قادری، جبکہ اس فقیر قادری کے دادا سے سرکار ماہریرہ کو فیض حاصل ہے، سرکار ماہریرہ سے خان بادہ رضا کو فیض حاصل ہے، مگر فقیر قادری بباغ دہل کہتا ہے کہ آج ہماری سنیت کی آبرو کا نام تاج الشریعہ ہے، آج سنیت کی جان کا نام تاج الشریعہ ہے۔ آج یہ فقیر قادری جو منبر پر بباغ دہل بول رہا ہے، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی دین ہے۔ جب خانقاہوں کو کوئی جاننے والا نہ تھا، اس وقت میرا بریلی کا امام احمد رضا تھا جس نے خانقاہوں کو بھی بچایا تھا اور سادات کرام کی تعظیم کرنے کا مزاج بھی دے دیا تھا۔ اعلی حضرت کون تھے؟ اعلی حضرت ان کے جد اعلیٰ تھے۔ اعلی حضرت کون تھے؟ ان کے جو ہے خاندان کے اس عظیم اور بزرگ کا نام ہے جسے دنیا سنیت امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتی ہے، جو ہے محبوب گوہر صاحب ناظم اجلاس کہہ رہے تھے دو چار اختر رضا ہونا چاہیے، فقیر قادری کہتا ہے جب ایک ہی اختر رضا پوری دنیا کے لیے کافی ہے تو دو چار اختر رضا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی وہ اپنے نظامت کے جوہر دکھا رہے تھے،
فقیر قادری کہہ رہا تھا یہ درست نہیں کہہ رہے ہیں. جب میرا ایک امام احمد رضا تھا اس نے سنیوں کی آبرو کو بچا لیا. امام احمد رضا تھا خانقاہوں کو بچا لیا. امام احمد رضا تھا سنیوں کی آبرو کو بچا لیا. تو ان کا شہزادہ کیسے نہ سنیوں کی سبحان اللہ. ان کا شہزادہ کیسے نہ ہم سنیوں کی آبرو کو بچا لیں. حق ہے. سبحان اللہ. بات تو بابانگ دوہل کہتا ہے یہ فقیر قادری جہاں بھی رہتا ہے چاہے اپنی خانقاہ کالپی میں رہے چاہے خانقاہ ماریرا میں رہے چاہے خانقاہ بریلی میں رہے. بابانگ دوہل کہتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس اوپر سے لے کر نیچے تک سب مکمل معاملہ ہے. سبحان اللہ. نبی ملا تو افضل و اعلیٰ. سبحان اللہ. امام حسین ملے تو افضل و اعلیٰ. غوث اعظم ملے تو افضل و اعلیٰ. غریب نواز ملے تو افضل و اعلیٰ. سرکاران کالپی ملے تو افضل و اعلیٰ. سرکاران ماریرا ملے تو سب سے افضل و اعلیٰ. اور اس دور میں امام احمد رضا ملے تو سب سے افضل و اعلیٰ. کیسا برترو والا ہے. آج جلنے والے جلتے رہیں بھاگنے والے بھاگتے رہیں مگر فقیر قادری تو یہ کہے گا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے. سبحان اللہ. کیا بات. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے. چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج. روزہ ہے آج. سبحان اللہ. آج خانقاہ کالپی ایسے ہی نہیں اپنی اس آبرو پر فخر کرتا ہے. وہ اس لیے فخر کرتا ہے کہ جب ان کے جد اعلیٰ نے خانقاہوں کی عظمتوں کو بتا دیا آج لوگ چاہے کچھ کہتے رہے مگر فقیر قادری یہ جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے سوچتا بھی ہے کہ اس دور میں کوئی نہ تھا جب خانقاہوں کو نیلام کیا جا رہا تھا. اس دور میں کوئی نہ تھا جب امام احمد رضا جیسا شخص. پیارے مسلمانوں اس دارالعلوم نوریہ برکاتیہ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے لوگوں تمہیں آج کا یہ جشن بہت بہت مبارک ہو. بالخصوص تاج الشریعہ کی آمد تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. آمین. آج اس دور میں تاج الشریعہ اس ذات کا نام ہے کہ اچھوں کے چہروں کے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں. اس لیے کہ ادھر سب کچھ چل رہا ہے سارا معاملہ ملا جلا چل رہا ہے. ادھر تو شریعت والا معاملہ چل رہا ہے معرفت والا معاملہ چل رہا ہے. اور وہ شریعت ہے جو حضرت میرے نبی کی شریعت ہے. امام احمد رضا نے بریلی میں کوئی اپنی نئی شریعت نہیں بنائی ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک سے جو شریعت ملی تھی اسی شریعت مصطفیٰ کا نام ہے امام احمد رضا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مسلک پر چلتے ہیں انشاءاللہ چلتے رہیں گے. تم جب سیدھے راستے پر چلو تو بریلی کے امام احمد رضا کو جان جاؤ گے. جب بریلی کے امام احمد رضا کو جانے تو ماریرا کو پہچان جاؤ گے. ماریرا کو سمجھ گئے تو کالپی جاننے میں آ جائے گا. اور کالپی دکھا تو اجمیر مل جائے گا. اجمیر ملا تو بغداد مل جائے گا. اور بغداد والے آقا مل گئے تو تمہیں مدینہ یقیناً مل جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے حضرت بول اٹھے بریلی سے امام احمد رضا بول اٹھے. تھانہ بھون گنگو نہ بولا بلکہ بریلی کا امام احمد رضا بول اٹھا. حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور آب کوثر تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آؤ دودھ شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پیارے مسلمانوں اپنے ذہنوں میں یہ مزاج پیدا کرو کہ ہمیں اور کسی لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر اس دور میں اپنے عقیدے کی پہچان اور اپنی شان بچانا ہے تو بریلی کے مسلک اعلیٰ حضرت پر میں قائم رہنا ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت کے جب مسلک پر تم قائم رہو گے آپ کہو گے ہم سے کہہ رہے ہو تم بھی قائم ہو. میں تو یہ کہوں گا کہ اس فقیر قادری کی رگوں کا خون کا ایک ایک قطرہ امام احمد رضا کے مسلک پر قربان ہے. کیونکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسلک ہی خانقاہ قادری اور خانقاہ کالپی کی آبرو ہے. امام احمد رضا بول اٹھے ہیں دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. اور ناظم اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا انہوں نے کہا قطب الدین ہاں الحمدللہ میں سید قطب الدین احمد کا پوتا ہوں. سبحان اللہ. ہماری رگوں میں دوڑ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے دادا سید قطب الدین احمد جن کا علم و عمل کا معاملہ یہ تھا کہ خاندان ماریرا کہتے تھے اگر اس دور میں کوئی جیتی جاگتی تصویر دیکھنا ہے تو سید قطب الدین احمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قطب الدین احمد قادری ترمذی کا میں پوتا ہوں. اور آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا
آپ جہاں بھی رہیں بریلی کے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں اور بریلی کے امام احمد رضا کو جانتے رہو گے تو محشر کے میدان میں یہ کہتے ہوئے پہنچ جاؤں گے، یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن رحمت میں چھپا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ معزز سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ناگپور کے زیر اہتمام ایمان افروز بیانات پر مشتمل ایک شاندار آڈیو سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو تیار کی گئی ہے۔ اس سی ڈی میں مفتی سید مظفر شاہ کی تقریر وہابی مذہب کی حقیقت، سرکار نے ان کا لباس تک بتایا ہے، سرکار نے یہ تک بتایا ہے کہ ان کے مخرج کہاں ہوگا، کہاں سے وہ لوگ نکلیں گے، وہ کون سی زبانیں بولیں گے، وہ کون سے جانوروں پر سوار ہو کر آئیں گے، ان کا انداز تکلم کیا ہوگا، ان کا انداز استدلال کیا ہوگا، وہ تمہارے سامنے کس قسم کا عقیدہ بیان کریں گے، وہ تمہارے سامنے کس قسم کا عمل بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اشارات میں، اور بخاری کی حدیث سے آج میں نے دونوں جلدیں اپنے پاس رکھی ہیں، جو تقریباً میں نے 18 یا 19 حدیثیں ان دونوں بخاری شریف کی جلدوں سے نکال کر آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ نبی پاک نے وہ کس فتنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ کو مبذول کرایا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہی اس فتنے کے پیدا ہونے والے بانی، وہ کہاں سے پیدا ہوگا، کون سی زبان بولے گا، کیا استدلال کرے گا، کیا عمل پیش کرے گا، اس کی مکمل وضاحت سرکار نے فرمائی، اور اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مدار پر کہ انہوں نے وہ ساری صحیح حدیثیں صحابہ کرام سے اپنی بخاری میں جمع فرمائی ہیں۔ شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے شخص ابھرا، اس کی پیدائش مذہبی تاریخ کے حساب سے سن 10,011 ہجری بعض علماء نے کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وقت سے پہلے سے نجد کے متعلق بے شمار اشارات اور واضح فرامین سے بتا دیا تھا کہ نجد سے شک اٹھے گا جو میرے امت میں ایسا فتنہ برپا کرے گا جو قیامت تک صلح کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی۔ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریر عید میلاد النبی اور صلاۃ والسلام کا ثبوت۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ساری کائنات کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا، تو نبی کریم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ ابو لہب جیسے کافر نے حضور کی ولادت کی خوشی بنائی تو اس کو ہر پیر کو فیض ملتا ہے، تو ہم حضور کے غلام ہو کر مسلمان ہو کر حضور کی ولادت کی خوشی کریں، میلاد شریف کریں تو ہمیں کتنا فیض ملے۔ علامہ ادریس رضا صاحب کی تقریر۔ تو سرکار پھر کیا راز ہے؟ فرمایا وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، لمبا کرتا ہوگا، اٹنگا پاجامہ ہوگا، سر پہ امامہ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، نماز سے محبت کا دعویٰ ہوگا، سجدوں سے محبت کا دعویٰ ہوگا، کتاب لکھے گا صراط مستقیم، اور اس کے اندر لکھے گا کہ اگر عالم نماز کے اندر رسول کا خیال آئے تو آدمی مشرک ہو جائے گا، بیل کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، گدے کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، عورت کی ہمبستری کا خیال آئے نماز ہو جائے گی۔ امتی جب صراط مستقیم کو دیکھے گا تو متفکر ہوگا، مگر جب اس واقعے کو دیکھے گا، اس حدیث کو دیکھے گا تو مچل اٹھے گا، اے میرے امام علی مقام، تم نے ہمیں بڑا پیارا جواب دے دیا۔ مفتی مجیب اشرف صاحب کی تقریر۔ ارے جب نبی نے اندر کی بات بتائی تو اوپر کی بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ قبر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی پٹائی ہو رہی ہے، کس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان کی شکل و صورت۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔
بے شک وہ لوگ جن کے نصیب میں کفر ہی کفر ہے، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب۔ مولانا صغیر احمد جوخن پوری صاحب کی تقریر اور دیگر علماء اہل سنت کے ایسے زبردست بیانات شامل ہیں کہ اگر کوئی اسے ایک مرتبہ سن لے تو کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ لہذا آپ یہ سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو ضرور حاصل کریں اور ہزاروں کی تعداد میں عام کریں۔ یہ سی ڈی نہایت معمولی ہدیے میں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ناگپور اور 8080 430 440 پر SMS کریں۔ سنو اور فیصلہ کرو سی ڈی میں مولانا محمد عالم نوری صاحب کی وہ تقریر بھی موجود ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کے علماء کی کتاب سے تبلیغی جماعت کی گمراہی کو ثابت کیا، جسے سن کر وہابی بوکھلا گئے۔ تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو حضرات جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے، والجواب ان اقول اما جماعت التبلیغ فإنهم جماعة بدعة وضلالة وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان۔ پوچھا گیا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا چاہیے یا نہیں، تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے، رہی جماعت تبلیغ تو یہ بدعتیوں کی جماعت ہے، یہ گمراہوں کی جماعت ہے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پہ صحابہ اکرام اور ان کے متبعین یعنی تابعین اکرام تھے۔ اس سی ڈی میں مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی امراوتی کی تقریر بھی شامل ہے، جس کو سن کر کئی ہزار لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی۔ نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گائے کا خیال آئے، بیل کا خیال آئے، گدھے کا خیال آئے، نماز ہو جائے گی، اور رسول اللہ کا خیال آیا تعظیم سے تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتاؤ کہ گائے بیل گدھے والی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو یا تصور رسول والی؟ اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی۔ قرآن کہتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہ وہابی کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، خدا کی کتاب مانو گے کہ وہابی کی کتاب مانو گے؟ قرآن پاک، احادیث رسول اور وہابیوں دیوبندیوں کی کتابیں میں نے پڑھ پڑھ کے سنائی۔ 5 4 ویلر گاڑی چابیاں میرے پاس پہنچا دی گئی، میں نے انعام میں کہہ دیا کہ ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرو، یہ 5 گاڑیاں انعام میں دی جائیں گی، 1 لاکھ روپیہ نقد انعام میں دیا جائے گا۔ میں نے کہا تمہارے مولوی صادق نے جو تقریر کی ہے کوئی حوالہ نہ دیا، پورے شہر میں چیلنج کیا کہ ہم نے بریلویوں سے 56 سوال کیا، ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ ہم ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، اور اگر وہ مطمئن نہیں تو چاہے یہاں آ جائیں یا پولیس اسٹیشن چلے کہ اپنی کتابیں لے آؤ، ہم جتنی عبارتیں سنا رہے اگر وہ غلط ہو جائے، کتاب میں موجود نہ ہو، تم 50 جوتے مجھے مارو، اور اگر وہ عبارتیں کتاب میں موجود ہیں اور تم اسے غلط سمجھ رہے ہو تو سچے دل سے وہابیت سے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگا۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو گاڑی میں ہمیں بٹھایا گیا، لوگوں نے نعرہ تکبیر و رسالت کی، گونج میں مجھے میدان سے رخصت کیا، مگر جب گیٹ کے باہر گاڑی پہنچی تو ہزاروں تبلیغیوں نے چاروں طرف سے گاڑی پہ حملہ شروع کر دیا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تلوار اور چھرے۔
گاڑیوں کا تعاقب کرنے لگے. میں نے جب دیکھا حالات خراب ہیں, ان کے پاس اسلحے ہیں, یہ ہماری جان لینے کے در پہ ہیں, تو میں نے کہا سیدھے کوتوالی گاڑی لے چلو. اب وہ کوتوالی کے لیے گاڑی لے کر چلا, چاروں طرف سے وہ حملہ کرتے رہے.